على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو مہر دینے میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ پائی جاتی تھی۔ وہ عورتوں کو ان کے مہر نہیں دیتے تھے، کبھی تو ایسے کرتے تھے کہ مہر دیا، بچی کو نہ دیا، اس کے اولیاء کو دے دیا۔ وہ مہر اولیاء اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ شوہر کو بھی حکم دے دیا کہ تمہیں چاہیے کہ اس کے اولیاء کو مہر نہ دو، بلکہ اس بچی کو مہر دو جس کا یہ حق ہے۔ اور اگر اولیاء کے پاس ہے مہر، شوہر نے اولیاء کو دے دیا، تو ان کو بھی حکم ہے کہ تم اسے اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ جس بچی کا یہ حق ہے وہاں تک اس کو پہنچا دو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابی تھی، اس کی اصلاح فرما دی۔ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ۔ صدقات یہ جمع ہے صدقہ کی۔ مہر کو عربی میں صدوق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے معنی، اس کے مادہ میں، اس کے معنی میں سچائی کے معنی پائے جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو اس عورت کے ساتھ سچی دلچسپی ہے، تو اس لیے مہر کو صدوق کہتے ہیں۔ فرمایا عورتوں کے مہر ان کو دے دو، نہلا، یہ دینا خوش دلی سے ہو۔ نہلا کا لفظ بڑھا کر فرما دیا کہ یہ دینا خوش دلی سے ہو، اس لیے کہ عربی میں ایسے عطیے کو، ایسی چیز کو نہلا کہا جاتا ہے جو خوشی سے دی جائے۔ عرب میں یہ بھی رواج تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ اگر مہر دینا پڑ جائے بہت تلخی کے ماحول میں دیتے تھے، بدل نخواستہ دیتے تھے، ایک دباؤ کا ماحول ہوتا تھا۔ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ عورت مہر کو لے اور انہیں مہر دینا پڑ جائے، اس کو برا سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، نہلا کا لفظ بڑھا کر کہ تمہیں چاہیے کہ اس کو اس کا مہر خوشی سے دو، ذرا بھی دل کے اندر ناراضگی یا تنگی یا تنگ دلی یہ والے حالات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کا حق سمجھ کر اس کو ادا کرو۔ باقی بھی جتنے بھی مالی حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ضابطہ ہے، خوش دلی کے ساتھ انہیں ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر وراثت میں بچیوں کا حق ہے تو لوگ اس کو بھی خوش دلی سے نہیں دیتے۔ تمام حقوق کے اندر اس کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔
خوشی سے، خوش دلی کے ساتھ تمام حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ عرب کے اندر یہ بھی ایک رواج تھا کہ لوگ بچیوں سے، عورتوں سے، لڑکیوں سے مہر معاف کروا لیا کرتے تھے۔ ایسا اس کے اوپر دباؤ ڈالنا، معاشرتی دباؤ ڈالنا اور ایسے طریقے اختیار کرنا، ایسا انداز اختیار کرنا کہ عورت اپنا مہر نہ دے بلکہ اس دباؤ کے نتیجے میں معاف کر دے۔ تو اس طرح معاف کرنے سے معاف ہوتا نہیں، تو اس لیے اس طرح معاف کرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وراثت میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں، اگر بچیوں نے وراثت معاف نہ کی، اپنا حصہ نہ چھوڑا، تو بھائی کہتا ہے میرے گھر میں نہ آنا، تم نے اپنا حصہ لے لیا اب چھوڑ دو۔ اور اسی طرح والدین بھی محسوس کرتے ہیں اور معاشرے کے دوسرے لوگ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح معاف کرنے سے جو شرعی حصہ ہے، وراثت میں حصہ ہے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی کسی کو گن دکھا کر، کسی کو کلیشن کوف دکھا کر، کسی کو تلوار دکھا کر اس سے مال چھین لیتا ہے، تو یہ مال جائز ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی ایک قسم کا شرم و حیا کا کوڑا ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، دباؤ ڈال کر لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ آج کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ کوئی ادارہ بنائے یا کوئی مسجد بنائے، وہ لوگوں سے چندہ اس طریقے سے مانگتا ہے، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ چندہ لینا بھی ٹھیک نہیں، ان کے مال ان کو واپس لوٹاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک عام ضابطہ ارشاد فرمایا الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، خبردار سن لو، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی نفس کی خوشی کے بغیر، اسی کی دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زائد ہو۔ اب یہاں دل کی خوشی کا نہیں کہا، بطیب نفس ہی، اس کے نفس کی خوشی کا کہا۔ کہیں انسان رشوت دیتا ہے، دل تو خوش ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ مل جائے گا یا بہت زیادہ نفع حاصل کر لوں گا، مگر اس کا نفس اس پہ راضی نہیں ہوتا، دینے کے لیے اس کا نفس جو ہے وہ رضامند نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے کام ہیں، لوگ تھوڑا سا پیسہ دے کر وہ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مگر نفس راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مال حلال نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوشی سے تمہیں کوئی چیز دے دیں اور ان کا نفس اس کے بارے میں خوش ہو، زبردستی نہ ہو، تو وہ مال تمہارے لیے حلال ہے۔ چنانچہ فرمایا ہنیئا مریئا، یہ دونوں صفت کے صیغے ہیں، ایسی چیز جو بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے حاصل ہو، اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اگر ان کی نسبت کھانے کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہے مزیدار، خوشگوار، اس میں کوئی تکلیف نہیں، اس میں تنگی نہیں، اس میں کوئی مصیبت نہیں، ہضم ہونے میں بھی آسان ہے، اور اس کو حاصل کیا جائے تو تب بھی یہ آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دو لفظ بلائے، اس میں دو لفظوں کا اضافہ کیا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ اس میں سے تمہیں کچھ دے دیں یا کل دے دیں تو اسے مزیدار، خوشگوار سمجھ کر تم کھا سکتے ہو، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ تو عرب کے اندر پائے جانے والے رواج، جو غلط روایت ہے مہر سے متعلق، عورتوں کے حقوق سے متعلق، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں سب کی اصلاح فرما دی، اور وہ خامیاں، وہ خرابیاں، وہ عیوب ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی
ان خامیوں کی، ان خرابیوں کی اصلاح کریں. عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو طیب نفس کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ ان کو پورا کرنا چاہیے. دل کی تنگی یا اس کے اندر کوئی ایسا ماحول بنانا جس میں عورتیں دباؤ میں آئیں اور آپ ان کو ان کا حق دیں، وہ آپ کو چھوڑ دیں، واپس لوٹا دیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے خوشی کے ساتھ اچھے ماحول میں ان کے تمام حقوق کو ادا کرنا چاہیے، بالخصوص جس کا یہاں ذکر ہے وہ مہر ہے، اس کو بھی. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، نہ دو تم بیوقوفوں کو، خواہ وہ عورتیں ہیں، خواہ وہ یتیم بچے ہیں، خواہ وہ اپنے بچے ہیں، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ ان میں ہوشیاری نہیں ہے، یہ معاملہ فہم نہیں ہے، ان میں تمیز داری والی صفت نہیں پائی جاتی، یہ اپنے اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتے، اپنے مال کو کہیں ضائع نہ کر دیں، اپنی کم فہمی، کم عقلی کی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا ان کو ان کے مال نہ دو. اگر اولیاء کے بھی مال دیے ہوئے ہیں ان کو، وہ بھی ان کے حوالے نہ کرو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، نہ تم سپرد کرو بیوقوفوں کے. سفہاء سفی کی جمع ہے، بیوقوف لوگ جن کو کاروبار میں تجربہ نہیں ہے، جو مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنا مال اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کے حوالے ان کے مال نہ کرو. اموالکم التی، وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، اللہ رب العزت نے ان مالوں کو تمہارے گزارے کا ذریعہ بنایا. جعل اللہ لکم قیاما، اللہ رب العزت نے تمہاری زندگی کے گزران کا ان مالوں کو سبب بنایا. اللہ نے سبب بنایا. مالوں کہتے ہیں مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، مال مولویوں کے پاس مال کہاں سے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں مال قابل قدر چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ نے اسے تمہاری زندگی کا سرمایہ بنایا. اللہ نے تمہاری زندگی کو گزارنے کا اس کو سبب بنایا. اس کو ضائع نہ کرو، نہ ان کو دو جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ وہ ضائع کر دیں گے، ان کے حوالے نہ کرو. پہلا زمانہ تھا، لوگ کہتے تھے تھوڑا بہتا کمایا، مال حاصل کیا، پھر اللہ اللہ کیا، اور مال کو زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر، زیادہ مال حاصل کرنے کے چکر میں لوگ نہیں پڑتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ زمانہ گزر گیا، اب مال جو ہے وہ مومن کی ڈھال ہے. اس لیے کہ فرمایا اگر ایسا زمانہ آ گیا جس میں وہ کسی کا محتاج ہو گیا، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ اب دین کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، وہ مال کے حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بدل دیتے ہیں. کتنی جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، تھانوں میں کیا ہوتا ہے، بازاروں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گلی محلے میں کیا ہوتا ہے، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں مال کے حصول کے لیے. بعض تو قرآن کریم کو بھی اٹھا لیتے ہیں. اس لیے مال پہلے وقتوں میں برا سمجھا جاتا تھا، اب نہیں برا. اب تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں یہ مومن کی ڈھال ہے. فرمایا کسی کے پاس مال ہے تو اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں. بیوقوفوں کو مال دینے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ضائع کر دیں گے اور مال ضائع کر کے محتاج ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کو نہ بیچ ڈالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، ایک زمانہ آئے گا کہ فقر کفر بن جائے گا، فقر کفر کی طرف لے جائے گا. لوگ ضروریات تو دور کی چیز ہے، بھوک اور ایسی ضروریات جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑی بات ہے. لوگ خواہشات پر بھی ایمان بھیج دیتے. اس لیے مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قابل قدر چیز ہے، یہ عظمت والی چیز ہے، یہ پھینکنے والی ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے.
اللہ نے اس کو تمہاری زندگی کے گزران کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کریں، بیوقوفوں کے حوالے نہ کریں۔ بلا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے تمہاری زندگی گزارنے کا جس مال کو سبب بنایا ہے بیوقوفوں کو نہ دے۔ وارزقوہم فیہا واکسوہم، ان کو اس میں سے کھلاتے رہیں، پہناتے رہیں، واکسوہم کپڑے پہناتے رہیں، ان کو کھلاتے رہیں، اس مال میں سے ان کو دیں، ان کی ضروریات پوری کریں، مگر کنٹرول اپنا رکھیں، مال کو اپنے قبضے میں رکھیں، اپنے تصرف میں رکھیں، ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے نرم اچھی بات کرتے رہیں، کہہ دے کہ موافق ان سے بات کرتے رہیں۔ اگر وہ مال مانگے ان سے کہیں کہ مال تمہارا ہی ہے۔ جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے، جب عقل مند ہو جاؤ گے، جب تمہارے اندر تمیز داری پیدا ہو جائے گی، جب تمہارے اندر ہوشیاری پیدا ہو جائے گی، یہ مال تمہارے حوالے کر دیں گے، یہ تمہارا ہی مال ہے۔ ان سے اچھی بات کرتے رہو تاکہ ان کو تسلی رہے، تاکہ ان کو حوصلہ رہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے پیچھے جو فرمایا تھا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، عورتوں کا مہر، عورتوں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ بیوقوف ہوں، اگر وہ کم عقل ہوں، اگر وہ کم فہم ہوں، اگر ان میں تمیزداری نہیں ہے، ان کے اندر رشد و ہدایت نہیں پائی جا رہی، وہ معاملات نہیں سمجھتے، پھر بھی ان کے حوالے کر دو تو وہ تو مال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت کی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال قابل قدر چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا اس کو پھینک دو۔ دنیا تب بری ہوتی ہے جب اللہ سے دوری کا سبب بنے، جب دین سے غفلت کا سبب بنے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے وہ اس میں اسراف، فضول خرچی کی راہیں جو ہیں ان میں چل پڑتا ہے، وہ اس پہ راہیں کھل جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے وہ گناہوں سے نہیں بچتا، اس لیے اسے برا سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو نیک آدمی کے لیے مال اور علم والے کے لیے، دیندار کے لیے مال بھی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے دین پر تقویت حاصل کرتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کمزور کا حق اس لیے نہیں مار لینا چاہیے کہ وہ لے نہیں سکتا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی تدبیر، کوئی بھی اس کا ایسا کوئی ہیلا جس سے آپ اس کے نفس کی خوشی کے بغیر اس کا مال استعمال کرتے ہیں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور یتیموں کے اور اسی طرح کمزوروں کے مالوں کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور جب لطف اس راہ میں پا گیا